السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ معزز ناظرین، ماہ محرم ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور مسلسل 3 حرمت والے مہینوں میں آخری مہینہ ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر رجب حرمت والے مہینے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں 4 مہینے عظمت کے ہیں، ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اپنی حالت پر لوٹ آیا ہے، جس حالت پر اس وقت تھا جبکہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے سے کی ہے، یعنی حرمت والے مہینے سے کی ہے، اور اس سال کا آخر بھی حرمت والے مہینے سے کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے علاوہ محرم سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا مہینہ نہیں۔ محرم میں سب سے افضل ابتدائی 10 دن ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں کی بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ گناہ اور غلطی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام افضل قرار دیے ہیں، ان میں گناہوں سے روکا ہے۔ ان معزز مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر علیحدہ مہینوں سے شناخت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ماہ محرم کی حرمت اور تعظیم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ اس ماہ مقدس میں اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے اور جنگ و جدل سے باز رہا کرتے تھے۔ گویا یہ ماہ مقدس نہ صرف اسلام میں برکت اور فضائل کا حامل قرار پایا ہے، بلکہ اس کا تقدس اور احترام اور قدر کی عظمت زمانہ جاہلیت سے بھی چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور اس مہینے کی حرمت کا اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا، اور تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق رہا کہ اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام سے کی جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جبکہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں اور 3 پے در پہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور ان کو حرمت والا قرار دیا، اسی کے ساتھ ان کی حرمت اور قدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا اور اس میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو برا عمل قرار دیا۔ اسی طرح اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال اور ثواب کو بڑھا دیا۔ معزز ناظرین، محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، اپنے گوناگو پیچ و خم، ایثار و قربانی، بے شمار فضیلت اور مرتبے کی دولت بے بہا سے معمور اور سربلند ہے۔ معزز ناظرین، ماہ محرم اپنی فضیلت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ
مسلم ہے، لیکن اس کی حرمت اور اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعمال اس کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ تاریخ اسلامی واقعات کئی اس مہینے میں پیش آئے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تاریخ کے اہم اور بڑے واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ لہٰذا جہاں ماہ محرم اسلامی سال شروع ہونے کی خبر دیتا ہے، وہیں ان تاریخی واقعات اور حادثات کی بھی خبر دیتا ہے، جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ زندہ اقوام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور اسلام کے واقعات کو یاد رکھیں، ان سے بے خبر نہ رہیں۔ لہٰذا محرم کا آغاز ہمیں ان تاریخی واقعات سے باخبر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس محرم الحرام کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔